بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا۔ السلام علیکم ناظرین، میں مشاہد حسین پاشا آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں لے کر اپنا پروگرام جس کا نام ہے آتنکواد کا ورود۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے امن کی، دہشت گردی کے خلاف ان باتوں کی جن کی قرآن اجازت نہیں دیتا۔ شیخ صاحب نے ان تمام باتوں کو تفصیل سے قرآن کے حوالے سے ہمارے سامنے رکھا۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں پھر موجود ہیں شیخ ارشد بشیر مدنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مدنی صاحب، آج کے اس ایپیسوڈ میں میرا پہلا سوال ہے کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہوں اور بچے مسلمان ہوں، ان حالات میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، قرآنک پوائنٹ آف ویو سے بچوں کو ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے؟ بچے اگر مسلمان ہو، ماں باپ اگر غیر مسلم ہو، تو اس وقت پر اسلام سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کے آیت نمبر 15 میں بتایا جا رہا، اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے کی دعوت دیتے ہیں، میرے ساتھ شریک کرنے کی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے ساتھ شریک کرنے کی، تو تم اس کی اطاعت مت کرو، دونوں کی اطاعت مت کرو، اس میں شامل نہ ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم کو اور ہمارا دین ہم کو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بے عزتی کریں گے، ریسپیکٹ نہیں کریں، وہ تو ماں باپ ہے نا۔ ماں باپ کا تو احترام ہونا چاہیے۔ اسلام میں ماں باپ کا کہاں ماننا ہے، کن چیزوں میں ماننا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ جائے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے بات خلاف جاتی ہے تو پریفرنس کس کو دینا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اللہ نے ماں باپ کو یہ طاقت دی کہ وہ ہم کو پیدا کرے، تو اصل طاقت والا کون ہوا؟ اللہ سبحانہ وتعالی، تو پہلا حق اس کا ہے۔ اور اللہ کی شریعت بتانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پریفرنس اللہ کی شریعت کا ہے، اللہ کا ہے، جو کہ ہمارے ماں باپ کا بھی خالق ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے دین کا جب مسئلہ آئے گا، کوئی شریعت سے ٹکرانے والا مسئلہ آئے گا، تو پہلے ہم خالق کا خیال کریں گے، کیونکہ مجھے اور میرے ماں باپ کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو پہلا حق، اگر ماں باپ کا پیدا کرنا احترام ہے تو ماں باپ کے پیدا کرنے والے کا احترام۔ ماں باپ تو ذریعہ ہے، لیکن اصل پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ تو خالق اللہ سبحانہ وتعالی۔ مسبب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسباب ہے ماں باپ۔ ماں باپ چاہے کئی ایسے ماں باپ ہے وہ بچہ پیدا نہیں کر پاتے، ان کو اولاد نہیں ہوتی، تو اولاد کون دے رہا ہے؟ اولاد کون چھین رہا ہے؟ بیماری کون ڈال رہا ہے؟ مصیبت کون ڈال رہا ہے؟ مصیبت کون ڈال؟ پوری کائنات چلانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو پہلا حق اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے۔ تو پہلا حق حقوق اللہ ہے۔ اس کے بعد جو حقوق العباد ہے وہ ہم ادا کرنا چاہیے، جب تک کہ وہ شریعت سے نہ ٹکرائے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، معروف میں اطاعت ہوگی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مشہور ہے کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے جبکہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک اور کفر کے معاملے میں تو اطاعت مت کرو، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تمہاری ذمہ داری۔ بے شک۔ تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کے اخلاق کو دیکھ کر سوچیں گے، تدبر کریں۔ بچہ اگر بدتمیزی کرے گا، بچہ اگر رسپیکٹ نہیں کرے گا، تو بچے کو چاہیے کہ جیسے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے رسپیکٹ سیکھے، دائی بنے، سیلفش نہ بنے۔ سیلفش کیا ہوتا ہے؟ میں اچھا ہوں، میرے ماں باپ اچھے ہوں یا نہ ہوں، مجھے اس سے لینا دینا نہیں، یہ تو سیلفش ہو گیا۔ اچھا آدمی کون ہوتا ہے؟ اگر آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے تو آپ فوراً کیا کرتے ہیں؟ اپنے دوست کو فون کر کے کہتے ہیں جاؤ جاؤ وہاں پر بمپر آفر ہے، جلدی جا کر فائدہ اٹھاؤ، لوگ فائدہ اٹھائے تم بھی فائدہ اٹھاؤ۔ اچھا دوست اپنے دوست کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے، خیر خواہی رکھتا ہے۔ برا دوست جو ہوتا ہے سامنے والے کے اپرچونٹی کو مس کرانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا مطلب آپ کا اچھا دوست نہیں ہے۔ تو ماں باپ تو ہم کو انہوں نے اتنا پیار دیا، پالا پوسا بڑا کیا، انہوں نے محنت کی، ہم ان کا رسپیکٹ کیوں نہ کریں بھائی؟ اور ہم اتنی شفقت کے ساتھ پیش آئیں اور ڈبل محبت بڑھا دیں آپ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک تو دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، دینی اعتبار سے بھی اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے، بچے کو اگر اللہ نے علم دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ماں باپ کی نافرمانی کرے، اگرچہ کہ ماں باپ نان مسلم ہو، اگرچہ کہ ماں باپ غیر مسلم ہو، ریسپیکٹ کرنا چاہیے، بلکہ ریسپیکٹ میں اور اضافہ کرنا چاہیے آپ کو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ آپ کی طرح جہنم سے بچنے کی تیاری کر لیں۔ بہت اچھے، شکریہ شیخ صاحب۔ اسی سے متعلق میرا اگلا ایک سوال ہے کہ آج کل معاشرے میں، سماج میں بہت ساری جگہوں پر ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ نوجوان سوسائڈ کر رہے ہیں۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سوسائڈ کیا ہے؟ اسلام میں کس طرح سوسائڈ کو بائیک آؤٹ کیا ہے؟ اگر ہاں تو قرآن کے حوالے سے ہمیں بتائیں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 29 میں 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خودکشی مت کرو۔ تو اس سے پتہ چلا
اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز سے روک رہے کمانڈ کی شکل میں تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. تو اسلام میں خودکشی کرنا حرام ہے. میڈیا کے بعض گوشے کہتے ہیں نہیں نہیں آپ حرام کیسے کہہ رہے, پرانے زمانے میں آپ کے صحابہ کرام بھی خودکشی کیا کرتے تھے, کیا اس زمانے میں کوئی بم باندھنے کا کوئی سسٹم تھا کیا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو, تو وہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں اس زمانے میں ان کو پتا تھا کہ اس ایریے میں اگر جائیں گے جہاں پر جنگ ہو رہی ہے تو کوئی نہ کوئی تو ان کو مار ہی دے گا, لیکن پھر بھی وہ دلیری کے ساتھ گروپ میں گھستے تھے اور جا کر ان کو لڑتے تھے اور مارے جاتے تھے. تو ایک اپنے آپ کو خودکشی میں ڈالنے کے برابر تو ہوا نا. ہم کہیں گے اس کو خودکشی کیسے کہیں گے آپ؟ ایک آدمی گروپ میں جا کر تلوار لے کے اپنے پیٹ میں تھوڑا ہی مار رہا ہے, کوئی اور مار رہا ہے. کوئی اور مارنے میں اور خود کے مارنے میں بہت بڑا فرق ہے. آمنے سامنے کی لڑائی ہوئی. ہاں وہ تو ہر دنیا کی جنگ میں ایسا ہی ہوتا ہے, جہاں بھی جنگ کرنے والا آتا ہے اس کو پتا ہے کہ میں بھی مر سکتا ہوں, میں سامنے والے کو بھی مار سکتا ہوں. تو یہ استدلال ہی غلط ہے کہ ایک آدمی اندھا دھن اندر گھس جاتا. اندھا دھن کوئی نہیں گھستا, پلاننگ کے ساتھ گھستا ہے. ایک کا کانفیڈنس لیول ہے, وہ اگر انتقال ہو بھی جاتا ہے تو میں شہادت کا مرتبہ, وہ ایک جذبہ ہے, اس جذبے کو آپ نے خودکشی کا نام دے دیا. اور اگر اس طریقے کا جذبہ نہ ہو تو پھر ظالم معصوموں کو ماریں گے. تو معصوموں کو بچانے کے لیے یقیناً آپ کے پاس دلیری اور قوت تو ہونی چاہیے. تو قوت اور دلیری کے ساتھ اگر کوئی شخص کسی معرکے میں اندر گھس جاتا ہے تو اس سے دلیل لینا کہ دیکھو چونکہ سارے کے سارے جو خودکش حملے ہو رہے ہیں وہ اسلام کی وجہ سے ہو رہے ہیں, تو ہم کہیں گے آپ غلط فارمولا, غلط نتیجہ. اسی تعلق سے میرا ایک اگلا سوال ہے کہ آج کے دور میں کئی جگہوں پر یہ دیکھنے میں آتا ہے, میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ کئی ملکوں میں سوسائڈ بمبرز آ گئے ہیں, خودکش بم آئے ہیں اور ان میں مسلم لوگ پکڑے گئے ہیں, ایسا پتہ چلا ہے. تو کیا سوسائڈ بم کی کوئی گنجائش اسلام میں ہے؟ قرآن کے حوالے سے اسے بتائیں گے آپ. الغایۃ لا تبرر الوسیلہ, مقصد اگر اچھا ہو تو آپ جو چاہے راستہ اختیار نہیں کر سکتے. اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ آپ مظلوموں کو بچانا ہے, مظلوموں کی سہایتا کرنا ہے, تو اس کے لیے حرام طریقہ تو اپنا نہیں سکتے. بالکل نہیں. تو اسلام میں خودکشی حرام ہے, تو ایک آدمی خودکشی والا راستہ کیوں اپنائے گا؟ اگر کوئی کہیں پر بھی کچھ کرے گا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا, اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیا بنیاد پر کیا. اسلام سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لہذا چونکہ کر رہا لہذا اسلام نے ایسا کیا. ہمارا جو ٹاپک ہے واٹ از اسلام اینڈ واٹ از ناٹ اسلام, اسلام کیا ہے اور اسلام کیا نہیں ہے. ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے کہ وہ مسلم کون ہے, وہ ہندو, وہ کرسچن, وہ کیا کر رہا ہے. یہ تو کمشنر آف پولیس یا حکومت کے ذمہ داران, ان کو چاہیے کہ وہ پتا کرے کہ وہ کس بنیاد پر کر رہے ہیں, واقع کر رہے ہیں, یا مسلمانوں کے نام پر چسپاں کیا جا رہا ہے, یا مسلمانوں کو, مسلمان کے بعض بچوں کو ان کے انفارمیشن نہ ہونے کی بنیاد پر ان کا ذہن بنایا جا رہا ہے. کئی پاسبلٹی ہے, غلط فہمی کی بنیاد پر وہ کر رہا ہے تو غلط فہمی دور کی جائے. اگر کوئی اس کی پروگرامنگ کر رہا ہے تو اس پروگرامنگ کرنے والے کے اوپر پکڑ کی جائے. کیا یہ پروگرامنگ کسی سازش کے تحت کی جا رہی ہے؟ اس کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ کئی ایپیسوڈ میں بتایا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک کانسپریسی یہ ہوتی ہے کہ بھئی ایک ریلیجن کو تباہ کر دیا جائے, ایک ریلیجن کو بدنام کر دیا جائے. اسلام کا حسد تو سب کو معلوم ہے, ہر زمانے میں اسلام کو ناپسند کرنے والے لوگ پائے جاتے ہیں, کیونکہ ایک آدمی اگر حسد میں آ جاتا ہے تو حسد کی بنیاد پر وہ سگے بھائی کو بھی نہیں چھوڑتا. بالکل نہیں چھوڑتا. تو حسد تو آئے گا اسلام کے بارے میں, حسد تو ہوگا لوگوں کو, کیونکہ شیطان لگا ہوا ہے پیچھے. شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے, اس کی بنیاد پر کانسپریسی پیدا ہوتی ہے, اس کی بنیاد پر حسد پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال حسد کی بنیاد پر کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے آدمی پھر وہ حسد کا جب شکار ہو جاتا ہے تو پھر نتیجے میں بہرحال ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. میرا یہاں پر یہ کہنا ہے انما قتل الناس جميعا. ہر نشانی ظاہر ہوگی. پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں, تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے. ہر علامت سامنے آئے گی. قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے. قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ ٹی وی پر, بہتر زندگی کے لیے.
सिर्फ i+ टीवी पर बेहतर जिंदगी के लिए। अपने DTH और केबल ऑपरेटर से आज ही संपर्क करें। फ्री टू एयर। إنما قتل الناس جميعا. इसी ताल्लुक़ से मेरा एक अगला सवाल है कि जब किसी भी मुल्क में तख्ता पलट होता है तो वहाँ अपने दुश्मनों को पकड़कर या तो फांसी दे दी जाती है या तो जेल में डाल दिया जाता है। फ़तेह मक्का के दौरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दुश्मनों को क्या सज़ाएं दी? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान थे। जो ऑर्डिनरी इंसान होते हैं वो यही करते हैं ना, अपने दुश्मन का पूरी तरह से सफाया कर दो, कहते हैं अपने दुश्मन को ऐसी सजा दो ताकि नस्लें याद रखे। जनरली हमने तो यही सुना, इबरतनाक सज़ाएं। ऐसी सजाएं दो ताकि उसकी नस्ल याद रखे, इबरतनाक सजा जिसके उसको कभी आगे वालों ने देखा हो ना पिछले वालों, ऐसे जनरली होता है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन थे। आपने सबसे ज्यादा रहम की बारिश तो अपने मुखालिफ सरदार पर ही कर दी। फतेह मक्का के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अपने घर में रहे उसको भी अमन है, जो हथियार फेंक दे उसको भी अमन है, बल्कि आपने यहाँ तक कहा जो अबू सुफियान के घर में चला जाए उसको भी अमन है। अबू सुफियान कौन है? उस जमाने का सुपर पावर, यानी सुपर पावर ताकत, अगर कोई मुल्क है, कोई सिटी, कोई जगह, कुछ एरिया का, उसका अगर सुपर पावर कोई बादशाह हो, हाकिम हो, किंग हो, तसव्वुर करिए कि वो आपको 21 साल सताया हो और उसके बाद आपको पूरा मौका मिल गया हो, और फिर अगर वो मौका मिले तो फिर पता नहीं फ्यूचर में क्या करेगा, डर भी लगा, लेकिन आप जो है अचानक कहते हैं जो उसके घर में चला जाए उसको ही पनाह। हमने इस्लाम कबूल कर लिया, कहा ही नहीं उन्होंने, फिर क्या बुनियाद पर उनको माफ़ किया जा रहा है? यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये सोचते थे शायद कि अब इस्लाम कबूल कर लेंगे, शायद कि अब इस्लाम, अगर इनको मार देंगे तो बेचारे का फैसला तो हो गया ना, मर गया, अब इसका ना अमल है ना कोई बात, तो हमेशा जहन्नम में चला जाए। तो लिहाजा मारने वाले को भी मौका देते थे कि शायद कि अब ये बच जाएगा तो इस्लाम कबूल करेगा तो इसकी आखिरत अच्छी हो जाएगी। बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये रवैया था ना, ये तारीख में सारे इनकलाबात आते हैं। कम्युनिज्म का इनकलाब आया तो 80,000 तो एक शहर में ऐसे ही मर गए, जैसे चूंटियों को मार दिया था, 80,000 लोगों को मार दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दरअसल क्या है, इसको कहते हैं कि पर्सनल इंटरेस्ट के क्लैशेस, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल, पर्सनल इंटरेस्ट, डोमेस्टिक इंटरेस्ट, इंटरनेशनल लेवल पर कुछ लॉस, रेगुलेशन, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होते हैं जिसके अंदर ईगो जन्म लेता है। अपनी मोनोपोली इस्टेब्लिश करना, ईगो की बात आ जाती है, पर्सनल ईगो की, स्टेट लेवल पर ईगो आ जाता है, कौमी एतबार से, कौमी सतह पर। ये सब चीज़ों को दबाते हुए अगर तारीख में कोई इनकलाब बगैर खून और खराबे का आया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, पीसफुल अप्रोच था आपका, पुरअमन तरीके से आपने मक्के के अंदर इनकलाब बर्पा किया। इसका मतलब क्या निकला? दुनिया का सबसे क्रिटिकल जो एरिया था वो मक्का था, बेशक, जहाँ जहाँ पर अमल लाना बहुत मुश्किल समझा जाता था। जैसा कि एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर पास बाय देम, अलेक्जेंडर का वहाँ से गुजर हुआ। अलेक्जेंडर कौन है? अलेक्जेंडर द ग्रेट। यानी पूरी दुनिया के अंदर कहा जाता था अलेक्जेंडर कौन है, तो जिसके ममलकत में सूरज नहीं डूबता था, यानी दुनिया में हर जगह पर हुकूमत करने का उसको शौक था। लेकिन अलेक्जेंडर पास बाय देम, अरब के पास से गुजर हुआ। लोगों ने कहा हर जगह तो आपको शौक है हुकूमत करने का, जरा इस कौम पे भी हुकूमत कर लेना था। तो उसने कहा ना बाबा ना, गार्बेज ऑफ कम्युनिटी, ओह माय गॉड, ये तो पूरी दुनिया का कचरा है, इनके ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर सकता, इनको कोई सुधार नहीं सकता, इनके ऊपर कोई कैसर किसरा के लोग बाजू आजू मौजूद है, सुप्रीम पावर ताकत है, लेकिन अरब पर हुकूमत करने को वो लोग कहते थे ना बाबा ना। तो इसका मतलब क्या निकला? कुरान मजीद दुनिया में नादिल हुआ तो एक डेमो देना पड़ेगा बिल्कुल कि भाई ये कुरान मजीद हर जगह पर अमन ला सकता है। ये कुरान मजीद का दावा है, कुरान मजीद का दावा है कि अमन की बुक है, कुरान मजीद का दावा है कि हिदायत की बुक है। तो अमन कैसे कायम करना है उसका गाइडलाइंस भी कुरान में रहेगा, बताना पड़ेगा, उसके अंदर सिलेबस है। लेकिन अब कोई भी किसी भी मशीन को मानना है तो लोग कहते हैं डेमो दो भाई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेमो पेश किया 23 साल के दौर में, खास तौर से फतेह मक्का के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी अरब कौम जो कि क्रिटिकली पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी थी दहशत गर्दी के हर काम में,
اگر ڈیمو دے کر اس ایریے میں امن قائم کیا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ بائی ڈیفالٹ پوری دنیا میں امن قائم کیا جا سکتا ہے. بے شک. ایک سمپل ڈیمو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ کمپیوٹر ایسے ایسے چلانا ہے. اس کے بعد بار بار ڈیمو بتانے والا تو نہیں آئے گا, وہ بتا کر چلا جائے گا. تو اس کے بعد زندگی میں لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی زندگی میں اس کا اپیوگ کرتے ہیں, استعمال کرنا. تو قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسلامی سسٹم کیسے چلتا ہے آپ نے اتنے بہترین طریقے سے بتایا. آپ نے عملی طور پہ ڈیمو دیا, تعلیم کے طور پر ڈیمو دیا, یہاں تک کہ وہ دہشت گردی والی جو قوم تھی نا, وہ پورے کے پورے امن والے ہو گئے. جو دشمن تھے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جیسا کہ شاعر نے کہا, خوب کہا, رہے اس سے محروم نہ آبی نہ خاکی, ہری ہو گئی کھیتی ساری خدا کی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی, عرب کی زمین جس نے پوری ہلا دی. ہم کہتے ہیں وہ عرب کی نہیں, عالم کی زمین جس نے پوری ہلا دی. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے, وہ کیا نظر تھی جس نے مردہ کو مسیحا کر دیا. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعروں نے جو کہا ہے, یعنی سب سے کرٹیکل ایریے میں اگر ڈیمو دیا جا سکتا ہے اور وہاں کامیاب ہو گیا قرآن مجید, اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ساتھ میں نسخہ کیمیا بھی لایا. یہ نسخہ کیمیا کیا ہے؟ قرآن, صحیح حدیث. وہاں پر جو فساد کا ایریا تھا وہ امن میں تبدیل ہو گیا اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی گئی. بالکل. اور پر امن انقلاب ایسا آیا, ایک تو وہاں پر خون نہیں بہا, اور جو دشمن تھے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ریلیجن بھی مل گیا ان کو, اور دنیا کی سیفٹی بھی مل گئی, امن بھی مل گیا, آخرت کی بھی سیفٹی مل گئی, امن بھی مل گیا. تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انقلاب ہے تاریخ کا سب سے نادر انقلاب ہو گیا. دنیا کے سارے انقلابات جو آتے ہیں وہ خون خرابے کے ذریعے سے آتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں گے تو ہر جگہ پر یہی امن والی زندگی نصیب ہوگی انشاءاللہ. شیخ صاحب, اسی میں سے میرا ایک اگلا سوال ہے کہ فتح مکہ کے دوران ابو سفیان نے اور ان کے تمام فالوورز نے اسلام قبول کر لیا. اب اسلام قبول کرنے کے بعد ہم ابو سفیان کو کس نظر سے دیکھیں اور انہوں نے کیا 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 بعد؟ دیکھیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاف کر دیا ابو سفیان کو تو ہم مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. بے شک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو معاف کر دیا, پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا. جب وہ کلمہ پڑھ گئے تو ہمارے بھائی ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا لقب, اور صحابی کے لیے کیا درجہ ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو ایک آدمی برا رہتا ہے تو ہم کہیں گے یہ بات غلط ہے, لیکن ایک آدمی برائی کی ریئلائز کر لیتے ہوئے اور واپس اچھا ہو جاتا ہے, یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے. بے شک. کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو برائی میں رہتے ہوئے, دشمنی میں رہتے ہیں, ہٹ درمی کر کے دنیا سے گزر جاتے ہیں. اور یہ بہت بڑی بات ہے, بڑے اخلاق کی بات ہے کہ ایک آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کی دشمنی میں رہتا ہے, لیکن جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو آپ کا دوست بن جاتا ہے. تو اس میں دونوں کی اچھائی ہے. ایک تو وہ اچھائی والے کی اچھائی ہے جس کی اچھائی اتنی پکی نکلی کہ دشمن بھی قائل ہو گیا, اور یہ دشمن کی اچھائی یہ ہے کہ اس کو ابھی تک نہیں پتا تھا کہ وہ اچھا ہے, جیسے ہی اس کو پتا چل گیا کہ وہ اچھا ہے تو اس نے حق کا ساتھ دیا. تو اس میں دونوں کی بھی اچھائی ہوگی. بے شک. اور تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ابو سفیان اور ان کے گھر والوں کو اور ان کے اس زمانے کے جو ایسے مخالفت کرنے والے, چاہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم کیا بنیاد پر, کہ یہ پہلے چونکہ دشمن تھے تو لہذا آخر کیا بنیاد پر ہم ان سے کسی بھی شکل میں بیر رکھے, نفرت رکھے, کیونکہ ایک زمانے میں لوگ دشمن تھے, ہم کیا بنیاد پر رکھے؟ انہوں نے جو توبہ کی نا, وہ توبہ میں اتنی فضیلت تھی کہ ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب مل گیا. اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. اتنا بڑا لقب اللہ نے صحابہ کرام کو دیا, ان صحابہ کی فہرست میں وہ خوش نصیب آ گئے. ہمارا ایمان یہ لیول کا نہیں ہے کہ ہم ان کی توبہ کو بھی پہنچ پائے. وہ توبہ کی بنیاد پر انہوں نے جو ثواب کمایا. کیا حدیث شریف ہے, ایک آدمی اگر توبہ کرتا ہے, اسلام قبول نہیں کیا تھا اور اس نے اسلام جب تک قبول نہیں کیا, مان لیے 30 سال 40 سال, اب اس نے اسلام قبول کیا 40 سال کے بعد, تو 40 سال تک اس نے جو بھی گناہ کیے تھے, اس کلمے کی برکت سے کیا ہوتا ہے, نہ صرف معاف ہوتے ہیں بلکہ وہ پورے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. سبحان اللہ. مان لیجیے اس نے 40 کروڑ برائیاں کی تھی, آج نیکیوں میں بدلنے کے بعد 40 کروڑ کیا ہوگی, وہ 40 کروڑ نیکیوں میں بدل گئی. نیکیوں میں بدل گئی. کل تک اس کا نام عمل خالی تھا, آپ کلمہ پڑھتے ہی کلمے کے ساتھ ساتھ کیا نکلا, یعنی جیسے ہم موبائل میں چپ خریدتے ہیں تو اندر جو ہے نا اس کے اندر
اتنے کال فری کہہ کر جو آفر ملتا ہے وہ آفر دکھ رہا ہے، تو کلمے کے ساتھ ساتھ 40 کروڑ نیکیاں بھی مل جا رہے ہیں اس کو، سبحان اللہ۔ 40 کروڑ نیکیاں بھی بونس آفر۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کلمہ پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہ برائی کر رہا ہے وہ سارے کے سارے برائیاں نیکی میں تبدیل ہو جا رہے ہیں۔ اتنی خوبصورت توبہ، ہم کیا مقابلہ کریں گے صحابہ کرام کا؟ اس زمانے کے توبہ کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال ہے تو صدیقین کا کیا مرتبہ تھا ہوگا۔ اس کے بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال تک انہوں نے ایک ایسی خلافت سنبھالی کہ دنیا کی تاریخ کی خلفائے راشدین کے بعد سے لے کر آج تک کی تاریخ میں سب سے پاورفل طریقے سے خلافت کو سنبھالنے کا کارنامہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابو سفیان کے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد ایسا نہیں کہ ایک دن دکھاوے کے لیے کلمہ پڑھا گیا، نہیں، اس کے بعد کی زندگی پورے خاندان والوں نے مل کر سر دھر کی بادی انہوں نے لگائی اس اسلام کو پروموٹ کرنے کی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ من أجل ذلك كتب